جو وہ کوئٹہ ڈویژن ہے ریلوے کا، اس کے لیے بہت ہی اہم دن ہے۔ سبی ہرنائی خوست سیکشن کی بحالی کا فیصلہ 2015 میں ہو گیا تھا، جب پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تھے اور ہم نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ بہت ڈیفیکلٹ ایریا تھا، کلائمیٹ کے پرابلم ہیں اور اس کے علاوہ دہشت گردی کے بھی مسائل تھے۔ سو NLC نے یہ چیلنج جو تھا اس کو قبول کیا، اور FC اور افواج پاکستان نے سیکیورٹی پرووائڈ کی، اور ریلوے کے لوگوں نے اس میں پھر انتھک کام کیا۔ یہ 250 کروڑ روپے کا پروجیکٹ تھا، 132 کلومیٹر کی اس کی لینگتھ ہے، اور اس نے سبی ہرنائی خوست کو لنک کرنا تھا۔ اور آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ان علاقوں کو جوڑنے کا ذریعہ بنیادی طور پہ یہ ریلوے لائن تھی، جو آج 17 سال بعد پھر بحال ہوئی ہے۔ کچھ تو فلڈز نے اور ہل ٹورنٹس نے اس کو برباد کیا، اور کچھ یہاں دہشت گردی کے واقعات ہوئے۔ بدقسمتی سے اس پر کسی نے توجہ نہیں دی، مگر مجھے اس بات کا بھی افسوس ہے کہ جو منصوبہ 2018 کے اینڈ تک کمپلیٹ ہونا تھا، وہ اب اس کو ہمیں مکمل کرنا پڑا ہے۔ کیونکہ یہ جب آپ منصوبے شروع کرتے ہیں تو پھر حکومت بدل جائے تو منصوبے جاری رہنے چاہیے، اور انہیں پائے تکمیل تک پہنچنا چاہیے، لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ اور یہ منصوبہ باقی منصوبوں کی طرح ماضی میں پچھلے دور میں یہ معطل کر دیا گیا، اور اس پر ایک اینٹ بھی نہیں لگی۔ یہ جو تازہ ترین سچویشن ہے، اس میں بالکل واضح طور پہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں سیکیورٹی نہ ملتی تو ہمارے لوگوں کے لیے وہاں کام کرنا ممکن نہیں تھا۔ تو کور ہیڈ کوارٹرز نے، FC نے اس میں ایک ریمارکیبل کام کیا۔ NLC کے افسران نے اور ان کے اہلکاروں نے دن رات کام کیا۔ ریلوے کے ورکرز نے دن رات کام کیا۔ انہوں نے موسم کی شدت کی اور مصائب کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو بنیادی طور پہ آج کا دن جو آیا ہے، اس میں ان اداروں کا کردار ہے، ریلویز، FC، NLC جس نے یہ سارا کام کیا ہے، کور ہیڈ کوارٹرز جس کی بے پناہ سپورٹ ہمیں حاصل رہی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ جس نے یہ کام کیا اور الٹیمیٹلی ہم یہاں تک آئے ہیں۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ ایریا بیسٹ ویجیٹیبل پروڈیوس کرتا ہے، یہ کول مائنز کا ایریا بھی ہے، لیکن لوگوں کو سفری سہولتیں میسر نہیں ہیں، جو بہت افسوسناک بات ہے۔ ہماری پوری کوشش تھی کہ آج جو ہم نے یہ ٹرین چلائی ہے جو سپن تنگی تک جائے گی، یہ خوست تک پہنچتی، لیکن ہیوی مونسون نے، یہ جو بارشیں آئی ہیں اور جو 17 سال میں تغیر اور تبدل رونما ہوا ہے روٹ پہ، اور کئی جگہ پہ ایسے واٹر کورسز ڈیولپ ہو گئے ہیں جو ماضی میں نہیں تھے، اس نے ہمیں یہ بات مکمل نہیں کرنے دی۔ سو میں نے ریلویز کو یہ ہدایت کی کہ آپ عجلت میں کام نہ کریں، آپ سپن تنگی تک یہ ٹرین چلائیں، اور مونسون کے فوراً بعد آپ خوست تک اس کو ایکسٹینڈ کریں۔ یہ کمٹمنٹ ہے ریلوے ہیڈ کوارٹرز کی اور منسٹری آف ریلویز کی۔ ہم تو ظاہر ہے 2 دن کے بعد جا رہے ہیں، لیکن یہ دوست یہی ہیں ساتھی، یہ ان کی قومی ذمہ داری ہے اور ادارہ جاتی ذمہ داری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ پہلے سے بڑھ کے NLC کا، FC کا اور کور ہیڈ کوارٹر کا تعاون ریلویز کو ملے گا، اور مونسون کے فوراً بعد دوبارہ کام شروع ہوگا، کیونکہ ہم نے مونسون میں بھی کام جاری رکھا ہے۔ 3 بار سامان بہہ گیا ہے، ہل ٹورنٹس آئے اور وہ سب کچھ بہا کے لے گئے ہیں، انہوں نے پھر زیرو سے شروع کیا، اور میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں کہ میں نے ان کو یہ گزارش کی ہے کہ آپ ابھی یہ ایفرٹ اس وقت اپنی نہ لگائیں، اور آپ مونسون کے گزر جانے کا انتظار کریں، ورنہ یہ لوگ تو جہادی طریقے سے کام کر رہے تھے، اور انہوں نے طوفانی بارشوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ یہاں 2 ٹرینز چلیں گی ابتدائی طور پہ، ایک ہوگی فریٹ ٹرین اور ایک ہوگی پیسنجر ٹرین۔ یہ دونوں ٹرینیں جو ہیں، یہ ہمارے جو AGM ٹریفک ہیں عامر بلوچ صاحب، انہوں نے ان کو فائنلائز اور ڈیزائن کر لیا ہوا ہے۔ رولنگ سٹاک اویلیبل ہے، لوکوموٹیو اویلیبل ہے، ہر چیز اویلیبل ہے، صرف یہ موسم گزرنے کا انتظار ہے۔ اور آج یہ اس کے 8 ہوں گے اس کے سٹاپس، سبی، ناری، بابر کچ، سپن تنگی، ہرنائی، ناقص، شارغ اور خوست۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ مونسون کے بعد باقاعدہ ٹرین اس پہ خوست تک شروع ہو جائے گی۔ انہیں 4 ہفتے درکار ہوں گے اپنا کام مکمل کرنے کے لیے۔ آج گورنر صاحب نے بہت مہربانی کی، اور زیارت وال صاحب نے، کہ ان دوستوں نے
شاہزین بگٹی صاحب کی، میری، فیڈرل گورنمنٹ کی، پروونشل گورنمنٹ کی، سب کی نمائندگی کی جعفر مندوخیل صاحب نے، اور یہ وہاں موقع پہ گئے. میں بھی موقع پہ حاضر ہوتا، لیکن آپ جانتے ہیں کل ایک نہایت افسوسناک ٹرین کا حادثہ ہوا ہے. میں اس پر بھی ابھی بات کروں گا تاکہ میڈیا کے ذریعے قوم تک یہ بات جائے. لیکن پہلے ہم بلوچستان کو ذرا ڈسکس کر لیں. میں نے آپ سے اپنی گزارش مکمل کی ہے. میں آج اس موقع سے فائدہ اٹھا کے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان ریلویز گوادر کی پورٹ کو ریل نیٹ ورک سے کنیکٹ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے. ہم نے گوادر میں مطلوبہ جگہ ایکوائر کر لی ہے. گوادر میں ریلوے کا سب آفس 6 ماہ پہلے قائم کر دیا گیا تھا. وہاں پہ ٹرمینل بھی بنے گا ریلوے کا، ریلوے اسٹیشن بھی بنے گا، اور وہاں سے بسیمہ تک جو ریلوے ٹریک بننا ہے اس کی جو الائنمنٹ ہے وہ بھی ہم پچھلے دور میں مکمل کر گئے تھے. فنڈز کی اویلیبلٹی کا مسئلہ رہا ہے، ورنہ ہم پروونشل گورنمنٹ کو یہ جو ایکوزیشن کے پیسے ہیں یہ بھی اسی ٹرم میں دے کے جاتے ہیں. لیکن آپ سب کو پتہ ہے کہ شدید فائنینشیل کرنچ تھا. تو آنے والی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اگلے بجٹ میں وہ گوادر بسیمہ کوئٹہ اور بسیمہ جیکب آباد، یہ جو ایک 2 شاخہ بنے گا وائی کی شکل میں، جس کی الائنمنٹ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہے، اس کے پیسے پروونشل گورنمنٹ کو دیں تاکہ زمین ایکوائر ہو اور پھر مناسب وقت پہ یہاں پہ ریلوے لائن کو لے کرنے کا کام شروع ہو، تاکہ مستقبل کی اہم ترین بندرگاہ گوادر نیشنل ریلوے نیٹ ورک سے لنک ہو جائے. یہ سی پیک کا حصہ ہے اور اگلے فیز میں یہ انشاءاللہ تعالی ہوگا. تو بلوچستان بہت اہم صوبہ ہے. جو آپ کی ریلوے لائن ہے جو آپ کے کوئٹہ کو ملاتی ہے زاہدان کے ساتھ، یہ بھی ایک بہت اہم روٹ ہے جو ریت پہ بچھی ہوئی ریلوے لائن ہے، اور ہمیں وہاں پہ بڑی مشکل سے اپنی مال گاڑی چلانی پڑ رہی ہے. اور یہ 998 کلومیٹر کا ٹریک ہے اگر ہم اس کو جیکب آباد سے کاؤنٹ کریں، کیونکہ جو بولان سیکشن ہے وہاں پہ گریڈینٹ کا پرابلم ہے. اور اگر نیا گریڈینٹ جو ہے جو پراپر جس پہ ٹرین مال گاڑی چل سکتی ہے وہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا، تو ایک کامیاب فریٹ ٹرین کو آپریٹ کرنا ان بٹوین زاہدان، کوئٹہ اور پھر پاکستان کے باقی حصوں سے مشکل ہے. سو یہ بات بھی ریلوے کی مستقبل کی منصوبہ بندی میں شامل ہے کہ بولان سیکشن کے جو ڈیفیکلٹ ٹیرین ہے اس کو ہمیں ایوائڈ کرنا ہے اور ایک نیا ٹریک بچھانا ہے. اور جو آپ کا کوئٹہ زاہدان سیکشن ہے یہ بھی سارا نیا بنانا پڑے گا. یہ مستقبل کے منصوبے ہیں، لیکن پاکستان ریلویز کو مستقبل کے حوالے سے ان منصوبوں پر ہماری پوری نظر ہے اور اپنی ترجیحات کا بھی ہمیں علم ہے. جہاں تک ٹرین حادثہ ہے افسوسناک، اس نے ہماری یقین کیجئے کہ اتنا اذیت ناک ہے اور ہمارے دل پھٹ گئے اور ہم سب بہت تکلیف میں ہیں. اور ہمارے سیکٹری ریلویز موقع پر موجود ہیں، سارے سینئر افسران موجود ہیں، کچھ لوگ ہم ریلوے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کے اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا اب 2 دن باقی ہیں، آنے والی گورنمنٹ ہے، پھر اس کے بعد اللہ نے چاہا تو انتخابات میں نئی حکومت آئے گی، کہ اگر پاکستان ریلوے کے اندر مطلوبہ انویسٹمنٹ نہیں کی گئی تو یہ بنا بنایا نظام بالکل بگڑ جائے گا. اس کی بنیادی شق ML1 ہے، جس پہ بدقسمتی سے پھر مجھے کہنا پڑ رہا ہے 4 سال میں ماضی میں کوئی کام نہیں کیا گیا، اور 2018 دسمبر میں اس پہ آن گراؤنڈ کام شروع ہونا تھا. آن گراؤنڈ کیا ہونا تھا؟ کوئی کام ہی نہیں کیا. بہرحال ہم عوامی جمہوریہ چین کے لیڈرشپ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے دوبارہ آمادگی کا اظہار کیا ہے. ہم وہ منصوبہ $6.2 بلین پہ چھوڑ گئے تھے، واپس آئے تو $10 بلین پہ کاسٹ جا چکی ہے اور ہوا کچھ نہیں ہے. اور اگر اسی منصوبے کو اٹھا لیتے تو $12 بلین اس کی کاسٹ تھی، جو نہ کسی نے دینے تھے اور نہ کام ہونا تھا. ہم اب اس کو $6.6 بلین پہ لے آئے ہیں. کاسٹ کٹنگ کی ہے، کچھ چیزوں کو اس میں سے نکالا ہے کیونکہ اتنا بڑا لون پاکستان افورڈ نہیں کرتا. اب اکتوبر میں انشاءاللہ یہ طے ہو گیا چین اور پاکستان کے بیچ، بیجنگ میں اس پہ دستخط ہوں گے انشاءاللہ. انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. یہ 4 فیزز ہیں اور 2 اس کے 4 پیکج ہیں اور 2 فیز ہیں اس کے. فرسٹ فیز ہوگا جو روہڑی کوٹری کراچی ہے، یہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ایریا ہے اور پچھلے سیلابوں نے بھی اس کو بہت بری طرح افیکٹ کیا. کل کا حادثہ بھی اسی سیکشن میں ہوا اور حادثات یہیں ہو رہے ہیں اور ہم
پوری انسانی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے بس میں ہے وسائل نہ ہونے کے باوجود کہ اس کو مینٹین کریں، لیکن لازم ہو گیا ہے کہ ML1 پہ فوراً کام شروع ہو. سو اب یہ آنے والی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جب اکتوبر میں یہ سائن ہو اس کے فوراً بعد پرویکٹیولی کام ہو. ریلویز کے اندر SPV بن چکا ہے، ٹیم لیڈر کا تقرر ہو چکا ہے. ہمارے لوگ بالکل تیار ہیں کہ ہم چائنیز کے ساتھ مل کے اس پہ اپنے کام کا آغاز کریں. یہ پاکستان کا مستقبل اسی سے وابستہ ہے. آنے والی حکومتوں کو جہاں روڈ سیکٹر پہ توجہ دینی ہے وہاں ریلوے سیکٹر پر بھی توجہ دینی ہے. اگر آپ روڈ اور ریلوے سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ کو کمپیئر کریں گے تو کوئی میچ نہیں ہے. اس طرح مزید نہیں چل پائے گا. پرائیویٹ انویسٹمنٹ بھی لانی پڑے گی، پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کو انکریج کرنا پڑے گا ریلوے کے اندر، اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی لانی پڑے گی، اور بعض لائن کو ہمیں BOT پر آفر بھی کرنا ہے. یہ جو ML1 ہے اس کے لیے دونوں آپشن موجود ہیں. چائنیز سائڈ نے اس کو اسٹریٹجک پروجیکٹ قرار دیا ہے اور موسٹ فیوریبل کنڈیشنز لکھی ہوئی ہیں اس ایگریمنٹ میں جب ہم نے اپنے پچھلے ٹینیور میں کیا تھا. سو اگر 30 سے 35 سال کا ری پیمنٹ پلان ہمیں مل گیا اور مارک اپ 2 اور 3% کے بیچ ہوا تو یہ ایک وائبل لون ہوگا جو ریلوے خود کما کے واپس کر سکے گی. تو اس سے بھی زیادہ بات ہو سکتی ہے لیکن اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک ریلوے کا حادثہ ہے اس کی پریلیمنری ایک تحقیق اور ایک ہمارے گریڈ 16 کے جو 5 پروفیشنل افسر ہیں ان کی آئی ہے. ڈیفرنس آف اوپینین ہے جو ہیڈ کوارٹر کو موصول ہوا ہے. FGIR جن کی حتمی رپورٹ تصور کی جاتی ہے وہ کل سے موقع پر موجود ہیں. ہمیں تقریباً 48 گھنٹے لگیں گے ابتدائی رپورٹ تک پہنچتے ہوئے جو قوم کو بتایا جائے گا، اور تقریباً پھر 1-1.5 ہفتے میں ریلوے تفصیلی رپورٹ پیش کرے گی. جو بھی ذمہ دار ہوا اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، اس کو سزا ملے گی. لیکن میں پھر کہوں گا کہ اگر ہمیں ریلوے کو ایک سسٹینیبل اینٹی بنانا ہے تو پھر اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. پھر اس کی جو ٹریکس کی مینٹیننس ہے اس کو مینول کی بجائے آٹومیشن پہ لے جانا پڑے گا، جس کا سلسلہ ہم نے ماضی میں شروع کیا تھا پھر رک گیا تھا، اور اس بار ہمارے پاس کوئی ایسا ریسورس نہیں ہے کہ ہم مزید آٹومیشن کو بڑھائیں. جب تک ہم اس میں ہیوج انویسٹمنٹ نہیں کرتے اور اس کو ماڈرنائز نہیں کرتے تو ہمیں ریلوے میں ہمیں تکلیف سے قوم کو گزرنا پڑے گا، جس سے ہمیں بچنا چاہیے. پاکستان پائندہ باد. میں ایک بار پھر پاکستان ریلویز کے کارکنان کو، NLC کے پروفیشنلز کو، FC کے افسران کو اور اہلکاران کو، کور ہیڈ کوارٹر کو جنہوں نے بہت مدد کی ہے ہماری یہاں پہ، وہ ہمارے سیاسی دوست، عوامی نمائندے جن کی یہ ڈیزائر تھی، جن کی یہ ڈیمانڈ تھی، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. نواز شریف صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے دور کا یہ انیشیٹو تھا اور موجودہ وزیر اعظم نے اس کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کی. ہم سب نے مل کر اس کو ممکن بنایا ہے. یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے، اس کا کریڈٹ سب کو جاتا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ بلوچستان جو ایک اہم ترین صوبہ ہے پاکستان کا، یہ گرو کرے گا. بلوچستان کی جو نشو و نما ہے اور اس کی ترقی ہے اسی میں پاکستان کی ترقی کا راز پوشیدہ ہے. پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ.